ایک شخص تھا دیہاتی اعراب میں سے، بنی عامر قبیلہ بنی عامر میں سے ایک شخص تھا اور حکیم تھا، لوگوں کا علاج معالجہ کرتا تھا۔ اس کے لیے امام ترمذی سے جو میں پوری روایت کو پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو وہ اعرابی، وہ حکیم، وہ شخص قبیلہ بنی عامر سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا فقال بما اعرف انک نبی، بما اعرف انک نبی، کہ کوئی ایسی نشانی دکھائیے میں کیسے جان جاؤں کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، یعنی کیف اعرف، کیسے جان جاؤں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب جس جگہ وہ حاضری کے لیے پیش ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کے پاس کافی سارے درخت تھے، کھجوروں کے بھی اور دیگر بڑے بڑے درخت تھے، اور بڑی بڑی موٹی ٹہنیوں والے بھی تھے، درخت جھنڈ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دعوت ھذا العزق من ھذہ النخلہ اتشہد انی رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھئی یہ تمہارے جو جھنڈ ہیں درختوں کے اور بڑے بڑے موٹے ٹہنوں والے جو کھجور کے درخت ہیں، ان میں سے کسی ایک ٹہنے کو میں بلاؤں کہ آؤ میری رسالت کی گواہی دو، تو مان جاؤ گے کہ واقعی رسول ہوں؟ اس کے نصیب کی بات ہے، ورنہ کس کی پرواہ کرتے تھے؟ کسی ہر ایک کی پرواہ تو نہیں نہ کی جاتی، بس اس دن نگاہ آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تنا تھا یا تنے کے ساتھ موٹا سا اس کی شاخ تھی بہت موٹی، تنے کی مانند، آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، آواز دی، وہ اپنے درخت سے اتری، وہ شاخ اوپر لگی ہوئی وہاں سے کٹی اور کٹ کے تنے کے ذریعے انسانوں کی طرح ایسے نیچے اتری، زمین پر آئی، اور اترتی ہوئی زمین پر آئی، اور بڑی عجیب حدیث ہے، اس کا مضمون مختلف کتب میں مختلف تفصیلات کے ساتھ آیا ہے، میں نے جتنے حوالے دیے ہیں ان سب کتابوں کے مضمون کو ملا کے پڑھیں تو مضمون مکمل ہوتا ہے۔ وہ نیچے اتری اور اتر کے فاقبل الیہ وہو یسجد ویرفع ویسجد ویرفع راسہ، وہ جو ٹہنی تھی بہت بڑا ٹہنا، وہ نیچے اترا، آقا علیہ السلام کی طرف سیدھا ہو گیا، اور سیدھا ہو کر اس نے حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا، حضور کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، اور پھر کھڑی ہوئی، پھر آگے چلی، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑی ہوئی، پھر چلی، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے وہ کھجور کا تنا حضور کی طرف بڑھتا گیا، سجدہ کرتا تھا، اٹھتا تھا، چلتا تھا، پھر سجدے میں گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر چلتا تھا، اس طرح سجدہ کرتے اور سجدے سے اٹھتے اٹھتے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، حتی انتہا الیہ فقام بین یدیہ، حتیٰ کہ آقا کی بارگاہ میں سامنے پہنچا اور حضور کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ تو حالت وجد لگتی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ وہ تنے نے کو ایک بار سجدہ نہیں کیا، اس نے سارا سفر سجدہ کرتے کرتے گزارا، سجدہ کرے پھر اٹھے کرے، معلوم نہیں اس کا حال کیا ہوگا کہ حضور نے مجھے آج اشارے سے بلایا ہے، وہ تو مر گیا ہوگا وہ تنا، ہائے ہائے ہائے، اس تنے پر کیا بیت گئی ہوگی۔ ارے وہ یہ نہ کرتا تو بتائیے اور کیا کرتا۔ فدعاہ رسول، حضور نے جو بلایا تھا اس تنے کو یا اس بڑی ٹہنی کو کہ آ جا میرے پاس، ہائے ہائے، اس حال میں پہنچا، اور پھر فقام بین یدیہ، آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا رہا۔ جب سلام عرض کر چکا تو فقال رسول اللہ، فقال له رسول اللہ ارجع الی مکانک، بس اب واپس جا اور اپنے مکان پہ جڑ جا، اپنی جگہ پہ واپس جا کے جڑ گا۔ وہ پھر تنا واپس گیا، پھر اپنے درخت پہ چڑھا، اور پھر اپنی اصل جگہ پہ جا کے جڑ گیا۔ سبحان اللہ، یہ جمادات اور نباتات کے دل میں حضور کی محبت و تعظیم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا خادم تھا، آپ کی ذاتی خدمت کرتا تھا، رہتا تھا۔ خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، خیبر کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں روانہ ہوا، اور جب ہم آگے پہنچے وبادا لہ احد، جب جبل احد کے سامنے آئے، کیا؟ جب جبل احد آقا علیہ السلام کو نظر آیا، سامنے پہنچے، تو فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا اذا ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احد فقال ان احدا جبل یحبنا ونحبہ۔ وہ کہتے ہیں جب جبل احد کے سامنے پہنچے اور پہاڑ نظر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انس دیکھو یہ پہاڑ ہے، اس کا نام ہے احد، اس کا نام کیا ہے؟ احد، جبل احد اس کا نام ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث۔ اب کوئی اگر انکار کرے کہ پہاڑ اور جبل اور پتھر اور نبات اور جمادات یہ شعور نہیں رکھتے محبت کرنے کی، تو اس نے متفق علیہ حدیث کی فرمان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ شعور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا هو جبل یحبنا ونحبہ۔ یہ دوسری حدیث ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الگ الگ روایتیں ہیں، متفق اہل حدیث اور کئی بار آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ محبت کیسے کرتا ہے یہ محبوب جانے، یہ تو محبوب جانے وہ پہاڑ کیسی محبت کرتا ہے حضور سے۔ لیکن ہاں اس کی شہادتیں ضرور ملتی ہیں، اس کی شہادتیں ضرور ملتی ہیں۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جبل احد پر پہاڑ پر کھڑے، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، عثمان غنی ہیں اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پہاڑ کو وجد ہو گیا اور وہ وجد میں تھرانے لگ گیا، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، خوشی میں وجد میں آ گیا، خوشی میں وجد میں آ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک مارا اور فرمایا پہاڑ رک جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، رک جا، تمہارے اوپر نبی کھڑے ہیں اور صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ ابھی وہ شہید ہوئے نہیں تھے، ابھی وہ زندہ تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، تو آقا علیہ السلام کو ان کا شہید ہونا بھی معلوم ہے۔ کس شے کی خبر نہیں ہے تاجدار کائنات سے، تو وجد میں آ گیا، وجد میں تو قدم مبارک مارا اور فرمایا رک جا، پہاڑ سے کہا تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ بس قدم مبارک مار کے فرمایا تو پہاڑ رک گیا، پہاڑ رک گیا۔ وہ پہاڑ کا وجد تھا، خوشی میں وجد میں آ کے ناچا، وجد میں آ کے پہاڑ کا ناچنا تھا، خوشی میں فرحت میں وجد کرنا تھا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قدم مبارک مار کے فرمایا اور وہ رک گیا۔ تو جبل احد کو فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے اور پہاڑوں کی یعنی جمادات کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں جس گلی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا، اس گلی کے کونے پر، اس گلی کے کونے پر ایک پتھر پڑا رہتا تھا، اس گلی کے کونے پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وہاں سے گزرتے تو وہ پتھر حضور علیہ السلام پہ سلام عرض کرتا تھا، اور وہ سلام
کب سے کرتا تھا؟ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، تو پتھروں کو بھی اعلان نبوت سے بھی پہلے سے معرفت اور پہچان تھی کہ یہ نبی ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی ولادت کے وقت سے ہی نبی نہ ہوتے تو پتھر کیوں سلام کرتے؟ تو پتھروں کو بھی خبر تھی، پہچان بھی تھی، اور صرف پہچان ہی نہیں، محبت تھی، تبھی تو سلام کرتے تھے۔ تو ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے، کیا؟ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی کتاب المناقب میں، ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لأعرفہ الآن۔ فرمایا مکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہوا کرتا تھا، ایک پتھر تھا مکہ میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے میں میری بعثت ہوئی، یعنی جس زمانے میں میں نے اعلان نبوت فرمایا، اس زمانے میں بھی، اس سے قبل بھی، جب کبھی میں وہاں سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ اور صرف یہ بات نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج تک پہچانتا ہوں، انی لأعرفہ الآن، ابھی بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اس سے ایک بات نص سے ثابت ہوئی کہ جو تسلسل سے ہمیشہ حضور پر درود و سلام بھیجتا رہے، حضور ہمیشہ اس کو پہچان میں رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ اسے اپنی پہچان میں رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے تو، اللہ نے توفیق دی، جتنی توفیق دی پہچانا قدر مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عمر بھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہے، تھوڑا سا گویا معرفت محمدی کا حق ادا کرتے رہے، معرفت قدر مصطفیٰ کا، معرفت عظمت مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا حق ادا کرتے رہے جتنا ہو سکا، کہ حضور پر مسلسل درود و سلام پڑھتے رہے اس پتھر کی طرح۔ اور اس کے صلے میں کئی صلے عطا کیے حضور نے۔ تو آج جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہمارے درس میں آج کی حدیث، اس میں صلہ کیا دیا؟ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن، اس کے مجھ پر مسلسل درود اور سلام بھیجتے رہنے کا صلہ اس کو یہ ملا کہ میں بھی پھر اس کو نہیں بھولا، آج تک پہچانتا ہوں۔ اب پتھر کو پہچانا تو وہ تو پہچان بتا دی، اب جو آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور عمر بھر بھیجتے رہتے ہیں، سوال ہے کہ مصطفیٰ کے انہیں پہچاننے کا وقت کب آئے گا؟ حضور پر درود و سلام بھیجنے والوں اور عمر بھر آقا پہ درود و سلام کا ہدیہ، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے رہنے والوں، اور ہم وقت حضور کی بارگاہ میں سلام عزت و تعظیم کرتے رہنے والوں، سوال یہ ہے کہ حضور تمہیں پہچانے اور آقا علیہ السلام ہمیں پہچانے۔ دیکھیے یہ پہچان تو ہر ایک کی رکھتے ہیں، ہر امتی کی رکھتے ہیں، کل خلائق کی رکھتے ہیں، مگر ایسی پہچان کے زبان سے فرمائیں انی لأعرفہ، ہاں میں اسے پہچانتا ہوں، یہ وقت کوئی ہمارا بھی آئے گا، یہ لمحہ کوئی ہمارے نصیب میں بھی آئے گا کہ ہم کھڑے ہوں اور زبان مصطفیٰ ہلے اور اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں میں اسے پہچانتا ہوں۔ ہاں یہاں میرا وجدان کہتا ہے، اور بعض اولیاء اللہ کا کشف اور ان کے خواب کے مکشوفات بتاتے ہیں کہ ہاں یہ وقت آتا ہے، اور وہ کب؟ جب قبر میں ہم جاتے ہیں، جب قبر میں پہلی رات آتی ہے تو ملائکہ میت کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جاتا ہے، پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، وجود مصطفیٰ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کا سراپا سامنے ہوتا ہے، اور ملائکہ اس میت سے پوچھتے ہیں بتا یہ کون ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ایک حدیث میں آتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ان کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں ملائکہ۔ تو ہاں دوستو، جو لوگ عمر بھر حضور کی معرفت کا حق یوں ادا کرتے رہیں گے کہ ان کی عمر حضور پر درود و سلام میں بیتی ہوگی، حضور کے عشق اور محبت میں بیتی ہوگی، حضور کے سلام میں بیتی ہوگی، حضور کی نسبت کو قائم رکھنے میں بیتی ہوگی، تو اپنی زبان مبارک سے حضور وعدہ فرما چکے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے، اب اس کا اطلاق کر رہا ہوں، جب پتھر سے کہا انی لعارفہ، میں اسے پہچانتا ہوں، ارے حضور تو ہر پتھر کو پہچانتے تھے، شہر مکہ کے لاکھوں پتھر تھے، کروڑوں پتھر تھے، سینکڑوں پہاڑ تھے، ہر ایک کو پہچانتے تھے، وہیں کی پیدائش تھی، وہیں بچپن گزرا، وہیں لڑکپن، وہیں جوانی، کسی اور پتھر کے لیے تو نہیں فرمایا کہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ اس پتھر کو یہ شرف دیا، عزت دی، انی لعارفہ، میں اسے پہچانتا ہوں۔ کیوں؟ اس کا سبب زبان مبارک سے بیان کر چکے تھے۔ کیوں؟ کانا یسلم علیہ، کہ یہ ہمیشہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا، تو جو ہمیشہ حضور پر سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اس کو آقا نے شرف دیا کہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ سو جب امتی قبر میں میت بن کے پیش ہوگا اور ملائکہ اسے اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا اور پوچھیں گے بتا یہ کون ہے، تو وجدان کہتا ہے، اس حدیث کی معرفت کہتی ہے کہ بعید نہیں کہ ہمیشہ درود و سلام پڑھنے والا نوکر جب سامنے ہو اور فرشتے پوچھ رہے ہوں بتا یہ کون ہے، تو شاید حضور فرما دیں فرشتوں رک جاؤ، اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، انی لعارفہ، اس کو میں پہچانتا ہوں۔ ہائے ہائے، اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ درود و سلام کا رشتہ استوار کرو، درود و سلام کا رشتہ استوار کرو۔ تو یہ سلام محبت اور سلام تعظیم تھا۔ آقا علیہ السلام سے تو گویا پتھر اور پہاڑ بھی محبت کرتے، کیا ہم پتھروں اور پہاڑوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں؟